السلام علیکم دوستو، ہم جانتے ہیں کہ زندگی میں انیک موڑ آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشحالی ہوتی ہے، کبھی غم، کیونکہ دنیا میں دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہے، جیسے زندگی اور موت۔ کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی سردی اور کبھی گرمی، اور دین اور پھر اندھیرا، کبھی جی کی چاہتوں کا پورا ہونا، کبھی امیدوں کے خلاف ہونا۔ پر اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے، کیا قسمت کا بدل جانا اور تقدیر کا پلٹ جانا ممکن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے اشارے ظاہر کرتا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت کو بدلنے والا ہے؟ تو یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں نا، تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ، ہر آن بدلاؤ آتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ قسمت اور تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور جان رکھو زمین و آسمان تک اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ کسی کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا اور تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ رکھا ہے؟ تو سنو، اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹلی کو پھیلا کر اسے درخت اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہت بہتر ہوگا، اور یہ خوشخبری اللہ نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے دی تھی۔ یاد رکھو، اللہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر پھر سے لکھ دے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جیسے چاہے انجام بدل سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے جو تمہاری قسمت بناتا بھی ہے اور بگاڑتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، لہذا بندے کو اسی سے دعا اور اس پر پورا توکل کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی کو بناتا ہے۔ اور جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ میسیجز ہے، انہیں غور سے سنو۔ جس طرح کوئی خزانہ سانپ کے بغیر اور کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دے تو راستے نظر آنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ قسمت تبھی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر تم خود کو کمزور کیے بغیر اپنے حصے کا کام کیے جاؤ، اور باقی اس منصوبہ اس اللہ پر چھوڑ دو جو کاتب اور تقدیر لکھنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یقین کرے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی اس سے ہٹنے والی نہیں تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہیں تھی۔ وجہ سب کی نظروں سے دور آسمانوں میں ہوتا ہے، کسی گہرے مقصد اور گہری پوشیدہ باتوں کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا حق پر قائم رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری قسمت بھی پلٹنے والی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے، اس کی سوچ، اس کی ترجیح اور اس کی نظرے میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگے اور تم اپنے گرد پیش میں پھیلی ہوئی تاریکیوں کو اپنے علم عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے مطابق روشن کرنا شروع کر دو
تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ کاتب تقدیر پھر سے تمہاری قسمت لکھنے والا ہے اور تمہاری زندگی کے سارے ٹیڑھے راستے سیدھے اور صاف کرنے والا ہے۔ جان رکھو، عرش والا تمہارا دل اور عمل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو پھر دل پھیر دیتا ہے۔ قسمت اور تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت کو پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو۔ جان رکھو کہ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، اور جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو تقدیر اور قسمت کو بدل دیتی ہے۔ اور اس کے لیے مقدر کا بدلنا کیا مشکل ہے، جس نے مشرق اور مغرب بنائے رکھے ہیں۔ تمہاری قسمت جگانے کو خدا کا نام ہی کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام ہی کافی ہے۔ توکل موسیٰ جیسا ہو تو قسمت یوسف کی طرح بدلتی ہی ہے۔ قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، اور جو گہرا یقین تم نے اللہ پر کیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ موت سے پہلے تمہاری قسمت میں بہت ساری کامیابیاں لکھ دی گئی ہے انشاءاللہ۔ دوستو، میرے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ اچھا لگا ہو تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت لیتے ہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔